جو ہے کی جو ہے بیماری رہتی انکو، تو جو جی رسول بالکل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ارشاد فرماتے کہ یہ نا آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ یہ بیماری کم ہونے کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ جو ہے نا پھر بولتے کہ ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، اور میرے لیے ایک گزارش ہے آپ ہے نا دعا فرمائیں کہ جب دورہ پڑے میرے کو تو اس وقت میں میری سطر جو ہے نا محفوظ رہے، سطر سے کپڑا نہ ہٹے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آج الحمدللہ ہم میت کو غسل دینا، کفن دینا ہے اور دفن کرنا، زیارت قبور اور میت پر رونا نہیں ہے، صبر کرنا، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل میت و تکفینہ، یہ باب ہے میت کو غسل دینا اور اس کو کفن دینا۔ ام عطیہ صحابیہ کہتی ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب، تو ان کو ہم کیا دے رہی تھی، ابو العاص کی زوجہ تھی، ان کو ہم دے رہی تھی، غسل دے رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو 3 مرتبہ غسل دو، 5 مرتبہ اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکے تو بیری کے پتوں سے سارا یہ غسل دینا، کیونکہ ابال کے جب بیری کے پتے ابالے جاتے ہیں تو وہ میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں کافور چھڑکنا یا کوئی اور چیز، جب تم فارغ ہو جانا تو پھر مجھے بتانا۔ تو کہتے کہ ہم نے غسل دیا اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی وہ ہمیں دی کہ ان کو پہنا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی استعمال کی چادر دی تاکہ یہ میری بیٹی کو جو ہے وہ برکت حاصل ہو۔ آپ نبی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی بھی برکتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال شدہ چیزوں کی برکتیں، بالوں کی برکتیں ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے اپنی چادر دے دی تاکہ ان کو اڑائی جائے، اور پھر ان کو غسل دیا گیا، یعنی طاق عدد میں۔ اور فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر آپ علیہ السلام کی بیٹی کی جو بال تھے ان کے ہم نے 3 حصے کیے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں اور پیچھے ہم نے اس کو بالوں کو رکھا۔ ویسے عام طور پر تو 2 ہی حصے کیے جاتے ہیں بالوں کے، ٹھیک ہے جی، ایک دائیں طرف سامنے ادھر، ایک بائیں طرف ایسا ہی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو یمنی جو کپڑے تھے وہ آپ علیہ السلام کو دیے گئے 3 کپڑے، ٹھیک ہے، اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھی۔ قمیص ازار، قمیص تہبند، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ہے وہ مرد کے کفن میں، اور جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتی ہیں، ایک چادر ہوتی ہے، ایک کمر بند ہوتا ہے، 5 ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے 3 ہوتے ہیں اور فیمیل کے لیے 5 ہوتے ہیں۔ تو یہاں قمیص نہیں تھی، قمیص تو ہوتی ہے، مطلب یہ کہ سلی ہوئی قمیص نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور امامہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ اب اس میں علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ یہ ان تینوں میں شامل نہیں تھا، یہاں تھا نہیں آپ علیہ السلام کو ایسے ہی۔ تو یہ باقی دیگر جو آثار ملتے ہیں کہ امامہ کسی ایک تابعی کو پہنایا گیا ہے، بہرحال آپ علیہ السلام کے اس جو ہے وہ کفن میں امامہ شامل نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب اپنے بھائی کو کفن دو تو اچھی طرح سے کفن دو، ٹھیک ہے۔ اگر روایت آتی ہے کہ صاف ستھرا کفن دو، سفید، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ حالت احرام میں تھا، وہ گر گیا، اونٹنی سے فوت ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے اس کو غسل دو بیری کے پتوں سے، اور اس کو کفن دو اسی کپڑوں میں، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی، کچھ بھی نہیں لگانا، کیونکہ اسی طرح وہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا، حالت احرام میں اٹھے گا۔ البسوا من ثیابکم البیاض، سفید لباس پہنا کرو، یہ آپ علیہ السلام فرماتے، یہ جو البس حکم ہے نا، یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، بہتر ہے سفید لباس پہنا کرو۔ دوسرے دیگر جو ہے وہ لباس بھی آپ علیہ السلام نے پہنے ہیں، آگے ہم زینت کے باب میں پڑھیں گے۔ تو حکم کس کا ہے؟ استحبابی ہے،
मुस्तहब बेहतर है कि सफ़ेद लिबास पहना करो, बेहतरीन लिबास ही है। और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास में जो है वो दफनाया करो। और बेहतरीन सुरमा इस्मत का सुरमा है, ये बालों को उगाता है और नज़र को तेज़ करता है। ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। कफ़न में गुलू नहीं करनी, यानी महँगा कफ़न नहीं देना, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाता है, बोसीदा हो जाता है। ठीक है जी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनके अन अबी सईद खुदरी अन्नहु लम्मा मात अहलुल मौत, अबू सईद खुदरी को जब मौत का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने नया लिबास मंगाया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और उसको पहना और कहा कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैयत को उसी लिबास में उठाया जाएगा जिसमें वो मरा है, तो मैं इसलिए नया लिबास पहनता हूँ। तो अगर दूसरी रिवायत में आता है कि मैयत को जब कब्र से उठाया जाएगा तो इनके जिस्मों पर लिबास नहीं होगा। अब इस हदीस में है कि उसको लिबास पहनाया जाएगा, तो शारीन कहते हैं कि यहाँ ये हज़रत उनका अपना जो है वो इज्तिहाद हो सकता है अबू सईद खुदरी का। यहाँ ये मकसद है आप अलैहिस्सलाम, यानी उन्होंने ज़ाहिरी अल्फाज को उन्होंने लिया। अबू सईद खुदरी ने ज़ाहिरी अल्फाज लिए कि आप अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि मैयत को उसी लिबास में उठाया जाएगा, मतलब ये कि जिस हालत में बंदा मरेगा ना उसी हालत में उठाया जाएगा। मौत अगर उसकी ईमान की हालत में आई है तो ईमान की हालत में उठाया जाएगा, कुफर की हालत में आई है तो कुफर की हालत में उठाया जाएगा। तो असल हदीस का मकसद शायरी फरमाते हैं ये था, लेकिन ज़ाहिरी मकसद ये भी बनता है, तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने इस ज़ाहिरी को लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उहद के जो शहीद हुए थे उनसे उनके बारे में फरमाया कि इनके जो बस जो इन्होंने जंगी सामान पहना हुआ है, जंगी चीज़ें हैं, ठीक है, ये ज़रहें वगैरह पहनी हुई हैं, और जो उन्होंने चमड़े के सामान जैसे तीर वगैरह से बचने के लिए पहने हुए हैं वो उतारो और उनको उनके खूनों के साथ और उनके कपड़ों के साथ इनको जो है वो दफनाओ। दफन और कफन से मुतालिक ये रिवायात है, ठीक है ना। साद बिन इब्राहिम कहते हैं कि वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी हैं, अशरफ मुबशरा में से हैं। उनके पास खाना लाया गया, रोज़ेदार थे, इफ्तारी लाई गई, तो उनको फिर बात याद आ गई। उन्होंने कहा जी हज़रत मुसअब बिन उमैर अल्लाह को प्यारे हुए हैं और वो हमसे ज़्यादा फजीलत वाले थे। हालाँकि ये भी बड़ी फजीलत वाले थे, लेकिन वो अपनी आजिज़ी है कि उनको जब कफ़न दिया गया तो उनको जब उनका सर ढाँपा गया तो बदत रिजलाहु, तो आपके पाँव नज़र आ रहे थे, और पाँव ढाँपा जाता तो आपका सर नज़र आता। ये हालत था उस वक़्त, यानी कि इतनी गरीबी थी, पूरा लिबास नहीं होता था। और हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए। तो कहते अब हमारे लिए दुनिया क्या हो गई है, फैला दी गई है, ठीक है, हमें दुनिया अता की गई है और हमें डर है कि कहीं हमारी इन नेकियों की वजह से हमें दुनिया तो नहीं मिल रही, और जो हमसे पहले चले गए वो तो नेकियां पा गए। फिर आप रोते रहे यहाँ तक कि आपने जो है वो खाना तर्क कर लिया। यानी आपकी खुशू खुजू था कि वो अल्लाह को ऐसे प्यारे हुए, गरीबी में फौत हुए, उसके बाद दुनिया फैल गई, दुनिया वसी हो गई, हमारे लिए आसानियाँ हो गई। अब मेरे पास यानी काफ़ी माल दौलत है, तो अब इसी यानी कि बात पे वो अल्लाह से डरते रहे। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उसके बाद आए, तो उनको कब्र में रखा गया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, घुटनों पे आप अलैहिस्सलाम ने उसको रखा और उसमें आपने उसके मुँह में आप लुआब दहन भी डाला और उसको कमीज़ पहनाई। इसकी वजह ये कि हज़रत अब्बास जो आप अलैहिस्सलाम के चचा थे उनको उसने कमीज़ पहनाई थे बदर के मौके पर। जब उनको कैदी बनाया गया था तो उनके लिबास नहीं था, तो कमीज़ अब्दुल्ला बिन उबई ने दी थी। तो ये तो पक्का मुनाफिक था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको कब्र से निकाल के लुआब दहन डालना, सारा कुछ करना, ये उनके बेटे की तालीफ़ क़ल्ब के लिए था। उनका बेटा जो था वो पक्का मोमिन था। तो इसलिए उनकी वो आया था, या रसूल अल्लाह आप इसका जनाज़ा पढ़ाएँ, तो उसके बाद अल्लाह ने आपको मना फरमा दिया, फ़ला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम। अब आप किसी एक पर भी जनाज़ा नहीं पढ़ेंगे, नमाज़ जनाज़ा। उसके बाद किसी मुनाफिक की जनाज़ा। और यहाँ इस मुनाफिक का बड़ा, यानी कि मुनाफिकों का सरदार था, इसका जनाज़ा पढ़ा। इसकी वजह एक ये भी थी कि दूसरे मुनाफिक जो है ना,
انہوں نے توبہ کی اور وہ سچے پکے مسلمان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام اتنا درگزر کرتے ہیں کہ اس اتنے خناس کو بھی آپ علیہ السلام نے دیا، لیکن اس کو فائدہ کچھ نہیں پہنچنا، ٹھیک ہے. جیسے بارش برستی ہے نا، بارش تو ہر جگہ برستی ہے، رحمت ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں سے بالکل جو ہے وہ گند ہوتا ہے. بارش تو رحمت ہے، جیسے ڈھیر پر بارش برسے نا تو ڈھیر سے آپ کو بو آئے گی. اگر اچھی زمین پہ برسے تو وہاں سے جو ہے وہ فصلیں اگیں گی، تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ علیہ السلام نے عمل کیا اس کے بیٹے کی تالیف قلب کے لیے. جی نواز صاحب. حضرت محترم کسی جگہ پہ یہ بھی ہے کیا اس کو غسل دیا، بلکہ کیونکہ ایک جگہ جو ہے ایسے ہی بولے تو میں بولا میرے کو تو معلوم نہیں ہے کہ غسل نہیں دیے. ہاں البتہ جنازے کی نماز پڑھے تھے عبداللہ ابن ابی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب تک جو ہے منع بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ حدیث کے اندر جو ہے نا ایک چیز جو ہے لعاب دہن ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگائے اس کے منہ پہ، تو یہ بھی ہے نا نہیں سنا تھا. یہ حدیث کا جو ہے مطلب صحیح ہے؟ حدیث کا کیا وہ ہے اسٹیٹس؟ ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو دعوت دی گئی ان کی بیٹی کی طرف سے، تو حضرت عمر نے روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ منافق ہے، اس کے جنازے پر نہیں جانا. فرمایا نہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ جنازہ پڑھیں گے، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب فائدہ نہیں ہوگا چلو ہم پڑھ لیتے ہیں تالیف قلب کے لیے. اس کے بعد اللہ نے بالکل ہی جنازہ پڑھنے سے ہی آپ علیہ السلام کو منع کر دیا. نہیں تو آپ غسل، جی معذرت، غسل کا کسی جگہ پہ ہے کیا؟ کیونکہ میں بولا غسل تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کو دیے، سو کسی جگہ سے بھی میں نہیں سنا تھا، تو وہ آپ سے غسل کا تو نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی یعنی کہ لعاب دہن ڈالا ہے، چادر اس کو پہنائی ہے، اس کے جنازے پہ گئے ہیں، جنازہ پڑھا ہے، یا اس طرح ہے. جزاک اللہ. ہاں جی. اب جنازے کو اٹھا کے لے جانے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. ایک جواز صاحب کہہ رہے کہ 12 منافقوں کا ذکر ہے، یہ اس پر میری ویڈیو ہے. 12 منافق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے نا، تو ان منافقوں نے آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب سر رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو فرمایا تھا کہ یہ منافق ہے، 12 منافق. اب اس کے بعد حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے وہ کون ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، ٹھیک ہے. 12 ان کو یہ بھی تھا کہ ان کو ایک دبیلا پھوڑا نکلے گا، ٹھیک ہے. اب وہ ان کو پتا تھا کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جو کنفرم نہیں تھا کہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو اپنے کیے پر پہنچے گا، اور اگر برا ہے تو تم اس سے اپنی جان چھڑاؤ گے، اس کا بوجھ اپنی جو ہے نا وہ کاندھوں سے اٹھاؤ گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازۃ، ٹھیک ہے نا. جب جنازہ رکھا جاتا ہے آدمی اس کو اٹھاتے ہیں اپنے کاندھوں پر، اگر نیک ہے تو کہتا ہے آگے لے جاؤ مجھے، ٹھیک ہے. اور اگر نیک نہیں کہتا ہے اپنے گھر والوں کو ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور اس کی یہ چیخنا چلانا یہ سارا جہان سنتا ہے، لیکن انسان اور جن نہیں سنتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے لیے یہ پردہ رکھا گیا ہے. اگر یہ بھی سننے لگ جائے تو پھر چیخیں گے، یہ بھی چلائیں گے، یہ دفنانا ہی چھوڑ دیں گے. تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے پردہ رکھا گیا. باقی جانور بھی سنتے ہیں. اگر اونٹ پہ جنازہ ہو تو اونٹ بھی ڈرا ڈرا رہتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے جب تم جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور مت بیٹھو یہاں تک کہ جنازہ رکھا نہ جائے. اب جنازہ اچھا یہ تو ہے کہ جنازہ آگے ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. فرمائی موت جو ہے یہ گھبراہٹ ہے، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ جب تک جنازہ نہ رکھا جائے بندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اب یہ جو حدیث ہے یہودی کے بارے میں، آپ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوئے، بعد میں آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے. یہ ہے کہ پہلے آپ یہودی کے جنازے کے بھی کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے. اس طرح حدیث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ علیہ السلام بیٹھے، ہم بھی بیٹھنا شروع کر دیے. اب یہودی کے جنازہ گزر رہا ہے تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان جنازے جائے اور ایمان اور ثواب کی نیت سے جنازے پر جائے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھے اور دفن تک وہاں رہے تو اسے 2 کی راتوں کا ثواب ملے گا.
اور ایک کی राह जो ओहद पहाड़ जितनी है, इतना उसे अजर और सवाब मिलेगा। और अगर दफन करने से पहले वापस आ जाए तो उसे एक की रात मिलेगी। दफन के बाद वापस आए, जनाजा भी पढ़ा है और दफन भी किया है या खड़ा रहा इतने एहतमाम के साथ, उसे 2 की रातों का सवाब मिलेगा। बुखारी में रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को जब इस हदीस का इल्म हुआ ना, ये हदीस अबू हुरैरा से है, तो उन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि ये ज़रा पता करके आए अबू हुरैरा जो ये रवायत बयान करते हैं वाकई भी ऐसा है कि जो जनाजा पढ़ के आएगा उसे 1 रात मिलेगा, जो जनाजे के बाद दफन करके आए उसे 2 रातों को मिलेगा। तो वो उनका शागिर्द हज़रत अबू हुरैरा से पूछने गया, तो आप थोड़ा सा परेशान लग रहे थे, हाथ में कंकड़ थे, ऐसे जैसे बंदा परेशान होता है ना, ऐसे मारता रहता है। तो आप कह रहे थे कि अगर ये बात है तो हमने तो काफी सारा सवाब हमने छोड़ दिया, यानी हम जनाजा पढ़ के निकल आते हैं, हम दफन तक नहीं रहते, तो ये काफी सारा सवाब जो हमसे जो है वो रह गया। तो शागिर्द ने आके बताया कि बिल्कुल हज़रत अबू हुरैरा जो फरमाते हैं वो हदीस है। तो आपने फरमाया ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हमसे इतना सवाब रह गया। यानी वो नेकियों के हरीस थे कि अगर हम जनाजे के साथ होते और जनाजा पढ़ते, उसके बाद 10-15 दिन और मिनट और रहते, दफनाने के बाद वापस आते, तो हमें इतना अजर और सवाब मिलता। तो हमारे यहाँ तो अक्सर हम खुद जल्दी करके आ जाते हैं, अगर वहाँ रुका जाए तो इतना टाइम भी नहीं लगता, तो इतना अजर और सवाब मिलेगा। 2 की रात, 1 की रात ओहद पहाड़ जितनी। आप अलैहिस्सलाम ने नजाशी की जो मौत की इत्तला दी आप अलैहिस्सलाम ने, कि जिस दिन वो फौत हुआ था, ये अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया, अल्लज़ी मात फी अल-यौम अल्लज़ी मात फी, जिस दिन वो फौत हो उसी दिन आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि नजाशी फौत हुआ है। तो आप अलैहिस्सलाम जनाज़गाह की तरफ आप गए और आप अलैहिस्सलाम ने सफ बांधी, पीछे सहाबा खड़े हुए और आप अलैहिस्सलाम ने 4 तकबीरें कही बस। तो जनाजे में कितनी तकबीरें? सिर्फ 4 तकबीरें हैं मैयत के लिए, और बाकी दुआएं मुस्तहब हैं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं, सिर्फ 4 तकबीरें हैं। ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आपने ये गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा, ठीक है। बाकी और किसी का भी गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। एक रिवायत में एक एक गालिबन सुफियान या अबू सुफियान साहबी का नाम आता है, उनका जनाजा आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। लेकिन जो सही रिवायत में ये नजाशी का आता है कि आप अलैहिस्सलाम और नजाशी जो हबशा का बादशाह था, उसके यानी दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं थी, आप अलैहिस्सलाम के गोया कि वो सामने था। बाद में जितने भी जनाजे हुए आप अलैहिस्सलाम ने हाजिर होके पढ़े, गायबाना नहीं पढ़े, ठीक। ग़ज़वा मूता में सहाबा शहीद होते गए, ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र, अब्दुल्ला बिन रवाहा, आप बताते रहे कि ये शहीद हो रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनका गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। ये सिर्फ इसको इनाम के लिए था नजाशी के। और मुहद्दिसीन ने ये भी कहा है कि वहाँ मुसलमान नहीं थे जिनका जनाजा पढ़े या ऐसी कोई बात थी, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ा और मुसलमानों के साथ इसने बड़ा अच्छा सलूक किया, ये भी उनको इनाम देना था, ठीक है। तो बाकी रूटीन नहीं रही कि गायबाना नमाज जनाजा। तो अहनाफ जो है ना हमारे यहाँ, जो गायबाना नमाज जनाजा नहीं, एक ही मरतबा जनाजा जो हो गया सो हो गया बस। जनाजे की तकरार नहीं है, दुआ की तकरार है, दुआ आप जितनी चाहे करें। अब्दुर्रहमान अबी लैला कहते हैं कि ज़ैद बिन अरकम 4 तकबीरें कहते थे, ठीक है, जनाजे पर, और उन्होंने एक जनाजे पर 5 तकबीरें कही। हमने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी हुजूर भी कर देते थे, यानी आम रूटीन में 4 ही तकबीरें हैं, ठीक है ना। तो 5वीं कैसे हो गई? यानी कि यहाँ वो ये मामूल नहीं था, तो मामूल क्या है? 4 ही तकबीरें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द अब्दुल्ला बिन औफ कहते हैं, तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ, कि मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रहा था अब्दुल्ला बिन अब्बास के, तो वो जनाजे की, तो उन्होंने नमाज जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी। तो फिर उन्होंने कहा लितालमू अन्ना सुन्नतुन, इसलिए कि आपको मालूम हो जाए कि ये भी सुन्नत है। क्या सुन्नत रसूल है? तो इसके बारे में इब्न हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं सुन्नत यानी यहाँ तरीका है। ये भी तरीका है कि जनाब अली ये सूरह फातिहा भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ इस पर मेरी काफ़ी तहकीक है, मेरा पीएचडी का मकाला जो है कि नमाज जनाजा में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो नमाज जनाजा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाता है, उस पर मैंने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा दीगर किताबों से हवाले लिखे हैं। हज़रत अली से पूछा जाता है कि आप नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह की हम्द करता हूँ पहली तकबीर के बाद, दूसरी तकबीर के बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता हूँ, और तीसरी तकबीर पर मय्यत के लिए दुआ, और चौथी तकबीर के बाद सलाम। हज़रत अबू हुरैरा भी इसी तरह। और एक और सहाबी, उनसे पूछा गया कि नमाज जनाज़े में फातिहा पढ़नी चाहिए? फरमाया नहीं।
اور یہ عبداللہ بن عمر سے صحیح روایت ہے موطا امام مالک میں، تو کہ آپ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر۔ اب یہ صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اب محدثین اور فقہ فرماتے ہیں یہ جو تلاوت ہے نا یہ بطور ثنا کے ہے، تو اب سورہ فاتحہ بطور ثنا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرات کے بارے میں صحابہ کا عمل یہ کہ نہیں، حضرت علی نے جتنی نماز جنازے پڑھے، اچھا اہل حدیث کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں آپ کے بقول، یعنی اگر آپ کی بات مانے، یہ کہہ رہے سنت ہے، فرض ہے نہیں، واجب نہیں ہے۔ دوسرا یہ پوچھنا بھی معنی رکھتا ہے کہ مطلب انہوں نے خود بتایا کہ میں آپ کو اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو معلوم ہو، یعنی معمول کیا تھا؟ معمول یہ تھا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ثنا پڑھتے، ثنا میں کوئی بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجموع زوائد میں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، حضرت ابو بکر نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، حضرت عمر نے کوئی چیز مقرر نہیں کی جنازے میں۔ آپ جتنا چاہیں آپ حمد کریں، ثنا کریں، دعا کریں، کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو صحابہ تو کہتے ہیں کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ عمل یہ اس چیز پہ ہے کہ آپ حمد کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ تو احناف فقہ حنفی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ صحابہ نے فرمایا کہ قرات کے طور پر نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ ثنا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں جنازے میں، ٹھیک ہے، اس پہ پوری تحقیق ہے۔ جی اسد علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ جو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ وہ قرات کر کے پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، اس میں پھر کیا وہ دلائل دیتے ہیں؟ وہ یہ اس حدیث کو لاتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہماری لڑائی نہیں ہے، لیکن لڑائی اس بات پہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی نے جتنے جنازے پڑھائے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جتنے جنازے پڑھائے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو قرات کرتے ہی نہیں تھے سورہ اس میں جو ہے وہ نماز جنازہ میں، اس کی چیز کے مخالف تھے، انہوں نے جتنے جنازے پڑھائے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی آپ یہ بتائیں۔ اچھا دوسرا، اگر یہ سنت رسول ہے تو حضرت علی بھی تارک سنت ہوئے، عبداللہ بن عمر بھی تارک سنت ہوئے، ابو ہریرہ بھی تارک سنت ہوئے۔ ابھی اس سے تو یہ پھر نکلا نا، پھر حالانکہ سنت کا مطلب یہ پھر طریقہ۔ اچھا اس میں میری پوری تحقیق ہے، وہابیوں کے بہت بڑے ایک عالم ابن قیم، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کہیں بھی کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ تو عبداللہ بن عباس کا کہنا کہ سنت ہے تو سنت رسول تو نہیں ہے، سنت سے مراد یہ طریقہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا نہیں وہ اور ہے، ایک میرا مناظرہ ہوا تھا، وہ اور ٹاپک پہ ہوا تھا، وہ چلو مجھے یاد آ گئی، چلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اہل حدیث سے مناظرہ ہوا تھا سورہ فاتحہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے بھی قرات کرنی ہے، غالباً یہاں بھی امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے مجموع الفتاویٰ، اس کی جلد نمبر 23 میں ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ تو وہ پھر بھاگ گئے تھے وہاں بھی، کہتے آپ جو ہے نا گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ میں کہا میں گستاخی نہیں کر رہا، آپ کی امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ گدھا ہے۔ تو یہ بھی امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف سلام نہیں پھیرتے ہیں۔ اس پر بھی میری ویڈیو ہے، بلکہ وہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اسی طرح سلام پھیرنا ہے جس طرح نماز میں سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ تو تکبیریں ہیں، 4 تکبیریں ہیں، اور اس کے بعد ثنا ہے، آپ جو ثنا پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اس کے لیے کوئی دعا خالص کوئی نہیں ہے، مختلف آپ علیہ السلام نے یعنی آپ علیہ السلام سے تو ثنا تو نہیں ہے، صحابہ نے بتایا ہے، جہاں تک میرا علم ہے کوئی ایک مخصوص ثنا کی دعا نہیں ہے، صرف آپ علیہ السلام سے دعائیں منقول ہے، مختلف دعائیں منقول ہے آپ علیہ السلام سے۔
इब्न तैमिया वाला रेफरेंस वो मेरी उस PhD के हवाले में मौजूद है, ठीक है, 23 नंबर जिल्द है और सफ़ा नंबर अभी मुझे कन्फर्म याद नहीं है, तो उन्होंने इसमें लिखा है। तो आप अलैहिस्सलाम से नमाज जनाजा में मुख्तलिफ दुआएं सुनी गई हैं, सहाबा ने सुनी हैं, तो उनमें से कोई भी दुआ पढ़ी जा सकती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रिवायत की है, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा में रिवायत है, ठीक है जी। और दीगर जो है वो दुआएं भी आप अलैहिस्सलाम से सुनी गई हैं, सहाबा ने पढ़ी हैं, लेकिन एक एक दुआ। अब ये नहीं कि सारी दुआएं जमा करके तो आप 45 मिनट का जनाजा कर दें और पीछे से लोग भाग जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 तकबीरें हैं। जी एहतशाम भाई। हजरत इब्ने कय्यम और हाफिज इब्ने कसीर जो है, इनके बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? हाफिज इब्ने कसीर के बारे में तो अहले सुन्नत का नरम रवैया है, कोई सुन्नी अगरचे थे गालिबन इब्ने तैमी के शागिर्द थे, लेकिन उनके बारे में नरम गोशा है। एक और चीज भी मेरे ज़हन में आ गई है, हाफिज ज़ाबी के मुताबिक क्या नजरिया है सुन्नत का? वो भी तो उसकी शागिर्द वो भी अहले सुन्नत के हैं, हाफिज ज़ाबी अहले सुन्नत के। अच्छा, ये हदीस जो है औफ बिन मालिक से, ये अक्सर जो है ना वो आजकल एक वीडियो ट्रेंड पे चल रही है अहले हदीस की, उस पर मैंने कल परसों इंशाल्लाह वीडियो बनानी है। तो वो कहता है कि भाई मौलवी धोखा करते हैं, वहाबी क्या कहता है, मौलवी धोखा करते हैं। वो धोखा ये करते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, ये दुआ पढ़ते हैं। मय्यत के लिए तो दुआ ही कोई नहीं। मय्यत के लिए कहते हैं आप नियत ये करते हैं कि नमाज जनाजा 4 तकबीरें, दुआ इस हाजिर मय्यत के लिए। कहते हैं हाजिर मय्यत के लिए तो दुआ ही कोई नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, ये तो अपने लिए दुआएं हैं, मय्यत के लिए तो कोई है नहीं, ये तो धोखा करते हैं। सवाल ये है कि ये जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना ये दुआ है, ये आप अलैहिस्सलाम ने खुद जनाजे में पढ़ी है। तो आप जिन मौलाना को आप कहते हैं धोखा करते हैं, तो आप तो नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह ब्लेम कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस सहाबी का जनाजा पढ़ाया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह धोखा किया। हम तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा पढ़ाया, हम ऐसा पढ़ाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएं आपने पढ़ी, उनमें से हमने एक दुआ को मखसूस कर दिया कि हमने ये दुआ पढ़नी है। अगर कोई मुख्तसर दूसरी दुआएं पढ़ता है, हमें कोई इसमें वो नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन लंबी नमाज करना नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद है। फर्ज नमाज भी मुआज़ बिन जबल ने नबी पढ़ाई थी, आप अलैहिस्सलाम ने डांटा था, सख्ती का इजहार फरमाया था कि ये क्या लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं नमाज से, एक दुआ पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना पढ़ने वाले धोखे हैं, धोखेबाज हैं, तो वो तो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस सहाबी के जनाजा पढ़ा, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने उसके साथ धोखा किया कि आप अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ नहीं की? जब कहा जाता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों को हमारे मुर्दों को बख्श दे, तो वो भी हमारा है कि नहीं, जो हम सामने है उसके लिए दुआ हो रही है, जिंदों के लिए दुआ हो रही है, बच्चों के लिए हो रही है, जवानों के लिए हो, उसमें तो एक सब कुछ है, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये दुआ पढ़ते हैं, ये वाली दुआ, हमें कोई हर्ज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं इस दुआ पे, लेकिन खुद धोखेबाज कैसे निकलते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी के इतना जनाजा पढ़ाया कि वो कहने लगे कि काश के ये मय्यत मेरी होती। वो कितनी दुआएं थी, वो ये दुआ थी, इतनी सी दुआ है, वो क्या है देखें आप। औफ बिन मालिक कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक जनाजा पढ़ाया, मैंने आप अलैहिस्सलाम से दुआ महफूज कर ली, याद कर ली। वो क्या है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वअग़सिलहू बिलमाइ वस्सलजि वलबरदि वनक्की मिन ख़ताया कमा नक्कैतल थौबल अबयद मिनद दनसी वअब्दिलहू दारन खैरन मिन दारी वअहलन खैरन मिन अहली वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजी वअदख़िलहुल जन्नह वअइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। ये दुआ है। फिर आगे फरमाते हैं कि हत्ता तमन्नैतु, मैंने तमन्ना की, अन अकून अना ज़ालिक मय्यत, काश कि मैं इस मय्यत की जगह होता। आप अलैहिस्सलाम ने इतने प्यारे अल्फाज के लिए कहे, तो मैंने तमन्ना की काश कि इस जगह में होता। अब ये कहते हैं कि इतनी आप अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, इतनी दुआएं नहीं कि एक ही दुआ है, लंबी दुआएं आप अलैहिस्सलाम ने नहीं की कि 45 मिनट आपका जनाजा हो, लोग पीछे बेहोश हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, फरमाते हैं कि ये अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, इस पर रहम फरमा, इसको आफियत दे, इसको माफ़ फरमा, इसका अच्छा ठिकाना हो, इसकी जगह जो है वसी हो, इसको इसकी बख्शिश फरमा, ठीक है। जिस तरह यानी ओलों से और पानी से जिस तरह चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, इसको
اسی طرح خطاؤں سے صاف کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہترین گھر دے، اس کے گھر سے، اور اس کو اہل اچھا دے، اس کا جو اہل تھا دنیا میں اس سے بہتر دے، اس کی بیوی اس کو دنیا والی بیوی سے زیادہ دے، اس کو جنت میں داخل کر، اس کو عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، یہ دعا ہے۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ دھوکہ کرتے میت کے لیے دعا نہیں کرتے تو وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دھوکہ کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود پڑھی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں آگے مشکات المصابیح میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی گستاخی ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعد بن وقاص فوت ہوئے، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، تو انہوں نے کہا جی ان کا جنازہ مسجد میں لا کے پڑھیں تاکہ ہم بھی اس کے جنازہ پڑھیں۔ آپ پیچھے حجرے میں تھی، تو صحابہ نے کہا نہیں، جو یہ تو جناز گاہ میں ہوگا جنازہ۔ انہوں نے کہا جی ایک آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا تھا، عبیدہ کے 2 بچے تھے، سہل اور سہیل، تو ان کا بھی یہاں مسجد میں پڑھا ہے۔ لیکن صحابہ نے کہا نہیں، وہ کوئی مجبوری ہوگی، بارش وغیرہ آپ علیہ السلام نے پڑھا ہوگا، تو صحابہ کا اجماع تھا کہ نہیں، مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہے تو پھر مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے جنازہ، بارش ہو رہی کوئی اور وجہ ہے کہ آپ جنازگاہ تک نہیں جا سکتے، ادروائز روٹین یہ ہے کہ آپ جنازگاہ میں کیا پڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ عورت پر نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ تو امام کو کھڑا کہاں ہونا ہے؟ درمیان میں، یعنی جو میت ہے اس کے درمیان کیا سینہ ہے، اہل سنت جو سینہ کے سامنے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور حضرت انس سے آگے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ سر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جو ہے وہ مرد کے لیے، اور سینے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے عورت کے لیے۔ تو شواف ہے اس روایت کو لیتے ہیں ہم اس سے لیتے ہیں کہ نہیں، درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قبر سے گزرے تو جس کو رات کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، فرمایا مجھے اس کی اجازت کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ ان کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا، رات اندھیری تھی، تو پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے خود پڑھا۔ آگے 2-3 روایات اسی پر آ رہے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، ایک نوجوان تھا، تو وہاں مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو نہ پایا، تو فرمایا کدھر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو بس ہم نے اس کو جنازہ پڑھ لیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ قبر پہ گئے، آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، فرمایا ان حاضر قبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلہ، یہ قبریں اندھیری ہے اس قبر والے کے لیے، لیکن ان اللہ ینورھا، اللہ اس کو منور کر دیتا اس قبر کو، لہم بصلاۃ علیہم، جب میں اس پر نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کی وجہ سے اس قبر میں کیا ہوتی ہے؟ نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام ایک تو سرپرست تھے، تو اگر نماز جنازہ سرپرست نہ پڑھے تو دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب سرپرست پڑھ لے تو پھر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارا کوئی بھائی فوجی بارڈر پر شہید ہو جاتا ہے تو وہاں فوجی جو دوست اس کے جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے شہر میں آتا ہے تو اس کے والد بھائی جب ادھر ہوتے ہیں تو اس کا دوبارہ جنازہ ہوگا، کیونکہ سرپرست یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھ لے سرپرست جنازہ، پھر دوبارہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس ایک جگہ عصفان جگہ میں موجود تھے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے قریب کو کہا، ان کا جو شاگرد تھا، کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے جی 40 لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹے کا جنازہ لے آئیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتے جب 40 مسلمان جمع ہو جائے جنازے پر اور جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس جنازے کی سفارش کریں، بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ 40 مسلمان ظاہر سفارش کرتے اللہ اس کی بخشش فرما ہمارے مردوں کی زندوں کی، تو اس کی کیا ہے؟ سفارش قبول ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں 100 کا ذکر ہے، جب 100 مسلمان جمع ہوں اور اس کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے، جب جنازے میں 100 ہوں۔ آپ علیہ السلام موجود تھے، ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی بھلائی بیان کی، فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو آپ صحابہ نے فرمایا کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو فرمایا کہ تم نے اس کی بھلائی بیان کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔
اور دوسرا جنازہ آیا تم نے اس کی جو ہے اس کی خامیاں بیان کی تو اس پر جہنم واجب ہوگی، کیونکہ تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ ظاہر ہے جو بھلائی کرے گا اس کا بھلائی کے ساتھ ذکر ہوگا، جو برائی کرے گا اس کا برائی کے ساتھ ذکر ہوگا۔ ادروائز آگے روایات آ رہی ہیں کہ آپ نے مردوں کو برا نہیں کہنا، لیکن بعض اوقات اس کا ایسے تذکرہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، غیبت نہیں ہو رہی ہوتی اس کی، لیکن اور حال ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو تم لوگ دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے گواہی دے دی وہ اچھا ہے تو وہ جنت ہی ہے، تم نے گواہی دے دی وہ برا ہے تو وہ جہنم ہی ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اگلی روایت میں جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے 4 مسلمان بھی گواہی دے دے نا، بڑا اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، اس کی نیکی کی گواہی دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 فرمایا 3 بھی، عرض کی یا رسول اللہ 2 فرمایا 2 بھی، ٹھیک ہے۔ ایک کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا، جو 2-4 مسلمان کسی مسلمان بھائی کے مرنے کے بعد کہیں کہ اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو جو فوت ہو گئے ان کو برا نہ کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، وہ انہوں نے پا لیا جو انہوں نے آگے بھیجا، نیک تھے، نیک ہے جو جس طرح تھا، تو آپ کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، جو چلے گئے بس، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو احد میں مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کو جب آپ علیہ السلام نے دفن کرنا تھا تو پھر ایک جو ہے نا ایک ہی قبر کھودی گئی، اسی میں دفن کرنا تھا۔ آج بھی اگر احد کے مقام میں جائیں گے صرف 2 قبریں ہیں، ایک مصعب بن عمیر اور حمزہ کی الگ ہے، باقی جتنے بھی 70 صحابہ کے قریب جو ہیں دوسرے، ان کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر کے والد تھے، ان کو پھر حضرت جابر نے جو ہے وہ نکال کے لے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب ان کی پھوپھو لے گئی تھی، پھر حضور نے فرمایا ان کو واپس لے آؤ، پھر ان کو جمع کیا گیا تھا، پھر ان کو 45 سال غالباً 45 سال کے بعد، وہی بخاری دیگر کتابوں میں آتا ہے، 45 سال کے بعد جابر اپنے والد کو نکال کے گئے تھے، بالکل صحیح سلامت ہے، صرف کان میں تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ صحابہ بتاتے تھے اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کو پہلے لحد میں اتارتے تھے، فرمایا ان کا گواہ بنوں گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دفن کیا ان کے خون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان پر کوئی جنازہ نہیں پڑا اور ان پر غسل بھی نہیں دیا۔ تو 8 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر ان کا جنازہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں یہ تو شہید کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا پھر 8 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے پڑھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنازے پہ آئے تو جنازہ پڑھا گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پہ تشریف لے گئے، تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی۔ واپسی میں گھوڑے پہ تشریف، جی جواد صاحب۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اپنے اجاز کلانی نے فضل الباری میں کہا کہ شہید کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو انہوں نے کیوں کہا تھا یہ؟ شاید اس حدیث کو سند بناتے ہوئے، جو نہیں وہ حدیث ہم بتاتے ہیں وابیوں کو کہ امت شرک میں نہیں ہوگی، اس حدیث کے تحت شرح میں لکھا ہے، پھر امام ابن بدر الدین عینی نے پھر ان کا رد کیا تھا۔ کون سی حدیث کے؟ 1433 اچھا اس کے تحت میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، نہیں میرے علم میں نہیں ان کا یہ تھا، ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو اگلی فصل ہے اسی بارے میں، اب جنازے پہ آپ جانا کیسے ہیں؟ تو الراکب جو آپ سواری پہ جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جنازے کے پیچھے ہوں، یا آپ پہلے ہی چلے جائیں، جنازہ ابھی گھر میں رکھا ہوا ہے تو آپ پہلے موٹر سائیکل پہ چلے جائیں، اور جو چلنے والے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہتر یہ کہ جو چلنے والے وہ پیچھے رہے، جنازہ آگے رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابوبکر عمر کو دیکھا، وہ سامنے جنازے کے سامنے بھی جایا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ اور آگے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنازے کے پیچھے ہوتے تھے، فرمایا جنازہ آگے ہو اور لوگ پیچھے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام صوبان کہتے ہیں ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سواری پر دیکھا، فرمایا خیال کیا کرو، ٹھیک ہے جی، فرشتے جو ہیں وہ پدموں پہ چل رہے ہیں اور تم جو ہے وہ جانور پہ سوار ہو کے جا رہے ہو، تو یہ بھی ہے، مطلب یہ کہ اگر جانا ہے تو آپ پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تھوڑا سا یہاں اگر جو ہے وہ ساتھ ہی اینڈ پہ آئے،
یہ طریقہ کار آپ علیہ السلام نے بتایا۔ آگے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی جو ہے وہ جنازے پر، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تمام جو جتنے بھی محققین سب کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، ایسا ہے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص سے دل کے ساتھ دعا کرو۔ یہ ہے ہماری دلیل نماز جنازہ کے بعد دعا کی، ٹھیک ہے جی، کہ اذا صلیت، ہاں جی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرو بول کے بولے تھے رسول جی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو المیت، میت پر، فاخلصوا، پس اس کے لیے خلوص سے دل کے ساتھ دعا کرو۔ اذا صلیتم، جب تم، تو وہ مانا کرتے جب تم نماز پڑھو، میت پر جب نماز پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ ہم کہتے ہیں فا تاکیب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے، تو نماز ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے جی، میت کے بعد یعنی جنازے کے بعد دعا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ روایت آگے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 1675 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کان رسول اللہ اذا صلی الجنازہ، جب آپ علیہ السلام کسی جنازے پر نماز پڑھتے، یعنی مستقل طور پڑھتے، تو پھر یہ کہتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفى الایمان، یہ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کون پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مولوی دھوکہ کرتے ہیں، میت کے لیے دعا نہیں کرتے، تو پھر یہ نعوذ باللہ یہ گستاخی کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جنازہ پڑھا، صحابی کا جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی نا، تو یہ گستاخی ہوگی۔ یہ کہنا کہ بھائی گستاخ ہیں یا وہ دھوکہ کرتے ہیں مولوی جو یہ دعا پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ایک وہابی مولانا ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی، کافی دوستوں نے مجھے بھیجی، کہ میں نے کہا انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا 1-2 دن میں، تو انشاءاللہ کل پرسوں میں اس کے یہ سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل کیا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ دھوکہ ہے تو پھر وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ شخص۔ حضرت واصلہ بن اسقر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو میں نے سنا اللہم ان فلان بن فلان فی ذمتک و حبل جوارک کی من فتنہ قبر و عذاب النار۔ اب دیکھیں یہاں کوئی اور دعا ہے، وہاں کچھ اور دعا تھی، پھر یہ دوسری اللہم اغفر لحینا دعا، پھر یہ دعا ہے، مختلف دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعا مستحب ہے، کوئی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ساری مکس کر لیں گے اور پونا گھنٹہ نماز جنازہ پڑھائیں، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جی نوی صاحب، جی نوی صاحب، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میں وہ جو ویڈیو کہہ رہے ہیں نا، وہ 2-4 گرامر کی یعنی کہ تھوڑی سی پڑھ لی ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں فرد واحد میں ہی ہوں عالم، تو وہ اللہم اغفر لی یعنی کہ وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، تو وہ اس لیے اس کو دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، حاضر میت کے لیے نہیں کرتے۔ تو وہ میت نہ جو آ گیا، ہمارے مردوں کو بھی اللہم اغفر لحینا، تو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے نا، تو یہ آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے نا، جی کسی اور نے تو نہیں سکھائی۔ وہ جو نا تھوڑا سا یعنی کہ دائرہ بھائی ادری بھی پڑھ کے نا پتہ نہیں ہوش و حواس تھوڑا سا کھو بیٹھا اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں، اپنے لیے بھی اگلا جو ایک جملہ آپ علیہ السلام کا ایک یہ یہاں تک ترمذی میں ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے جو ابن ماجہ نسائی میں یہ بھی جملہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اس کے اجر سے، تو اپنے لیے دعا ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ولا تفتنا بعد، اور ہمیں اس کے بعد کسی فتنے میں نہ ڈالنا، تو صرف میت کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی دعا ہے، آپ علیہ السلام تو یہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اب لگائیں آپ علیہ السلام پر پھر الزام بھائی، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو سری گستاخی ہم کہیں گے اس کو۔
इख्तलाफ राय हो सकता है कि भाई आप ये पढ़ें या वो पढ़ें, लेकिन आप इस तरह की बात करना कि ये धोखा है, तो ये आप अलैहिस्सलाम, फिर आप तो नबी अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखी कर रहे हैं आप। ठीक है जी। जी जनाब। एक और भाई ने हाथ खड़ा किया। जी हैंड रेज़ किया आपने, फरमाएं। हजरत मैं ये पूछता था कि ये जनाजे नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं कुछ लोग, तो इसमें कोई ममानियत तो नहीं है? मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम, तो मैंने तो उस कभी नहीं वक्त सुना ऐसे। नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में हजरत ये अब आजकल रिवाज चल गया है, पहले नहीं था। 2-4 साल से क्या नहीं, है, वो नहीं, जनाजा इस नमाज तरह के नहीं बाद। करना चाहिए। जनाजा पढ़ के आप चले जाएं, इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। जी हाँ। नाफे बिन गालिब कहते हैं कि मैंने, पढ़ सकते हैं कबूल। हाँ जी, नाफे बिन गालिब कहते हैं कि मैंने हजरत अनस के साथ जनाजा में शामिल हुआ, एक जनाजा आया गया तो आपने, हम पढ़ सकते हैं। अब देखें मजीद जो है ना, आप नफल जो सलात सलाम कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर इससे बचना चाहिए। ठीक है जी। तो वो दुआ करके आप अलग अलग दुरूद सलाम पढ़ते जाएं। अब वहाँ खड़े होके पढ़ना, ये मेरे ख्याल में जरा फिर एतराज मजीद बढ़ने वाली बातें हो जाती हैं। ठीक है जी। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला का एक जनाजा आया तो आप उसके सर के सामने खड़े जी हुए। मुफ्ती साहब। ठीक है जी। और एक औरत का जनाजा आया तो आप उसके वस्त में खड़े हुए। तो इस रिवायत की दलील लेते हुए इमाम शाफी जो इस तरह करते हैं। हम पिछली रिवायत जो है कि वस्त में खड़े होना है, तो वह वस्त में खड़े होते हैं। तो हर एक के पास अपनी अपनी दलील है, सारे ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी को जब आप बुरा कहेंगे, खिलाफ कहेंगे, तो फिर वो दलील ले आएंगे, तो फिर उसके लिए मसला हो जाएगा। आगे 2-3 रिवायतें वही आ रही हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जनाजा जब आया तो आप अलैहिस्सलाम पहले बैठते थे, यहूदी का जनाजा था, फिर आप खड़े होते थे। ये सारा फिर अब यही है कि यहूदी के जनाजे की ताज़ीम नहीं है, बैठे बस बैठे रहे, जा रहा है आप खामोश है, बस ठीक है। ठीक है जी। ये सारे इसी बारे में तमाम रिवायात हैं, जिसका मैंने पहले खुलासा आपको अर्ज कर दिया। ठीक है। आगे रिवायत है कि जब मुसलमान किसी पर 3 सफ़े बांध लेना नमाज की, 3 सफ़े, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ठीक है। तो मालिक बिन हुबैरा साहबी जो है, तो ये कोशिश करते थे कि किसी तरह भी 3 सफ़ों से कम ना हो। ठीक है जी। तो ये 3 सफ़े जो आप कहते हैं ताक अदद में खड़ी हों लाइनें, तो उसमें ये है। आगे एक और रिवायत है जिसमें आप अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा अंत रब्बुहा व अंत खलक़तहा, ये भी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है। ठीक है जी। और ये भी अल्लाहुम्मा आइज़ु मिन अज़ाबिल कब्र, ये भी दुआ है। तो मुख्तलिफ दुआएं हैं इस नमाज जनाजा की। ठीक है जी। अगला हमारा बाब है दफन मैयत। अब जो हमने ये अभी पिछला बाब पढ़ा था, वो कौन सा बाब था, कोई भाई बताएगा? नमाज जनाजा का, नमाज जनाजा, नमाज, जी नमाज जनाजा और नमाज जनाजे की दुआएं, नमाज जनाजा का तरीका, और कितना कफन है ना, कितना है ना देंगे। औरत को जो है ना 5 कपड़े देंगे, आदमी के लिए 3 कपड़े है, और सफ़ेद लिबास जो है जी जी, सफ़ेद लिबास में दफन करेंगे। दफन करना चाहिए। और शाबाश। नमाज नमाज और अगर जनाजा गुजर रहा तो जो है ना, मुसलमान का जनाजा हो तो उठ के ठहर जाएंगे, या फिर अगर हुआ तो खानदा है ना दे देंगे। और जी दफन तक है माशाल्लाह, ना, दफन तक है ना ठहरे रहेंगे, उसका उसका सवाब बड़ा ज्यादा। सवाब ज्यादा है उसका। ठीक हो गया। अब ये दफन मैयत, मैयत को दफन करने का जो अहादीस हैं उस बारे में, साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया ना, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए लहद बनाना, और फिर कच्ची ईंटें साथ में अंदर रख लेना। एक होता होता है लहद होती है, यानी बगल में यूं ऐसे गड़ा खोद के ना, बगल में ऐसे मजीद इतना सा 2 फुट का खोदते, उसमें फिर मर्द को आदमी को डालते हैं मैयत को, उसको लहद बोलते हैं। और एक वैसे ही होता है, ऐसे गड़ा होता है, ठीक है ना, संदूक टाइप। तो लहद मेरे लिए बनाना, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के लिए लहद बनाई गई थी। ठीक है जी। ये हज़रत साद बिन वक़ास ने पहले ही वसीयत कर ली। तो आप अलैहिस्सलाम की कब्र जब खोदी गई तो उसमें एक सुर्ख कपड़ा भी डाला गया। एक ठीक गुलाम था आप अलैहिस्सलाम का, उसने कपड़ा डाल दिया था, तो नीचे चादर के टाइप। ठीक है ना। तो हज़रत सुफियान तमार कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम की कब्र देखी,
اونٹ کی کوہان کی طرح تھی، ایسے تھی، ٹھیک ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح۔ ابو حیاج ازدی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں جس طرح مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اس لیے کوئی تصویر نہیں چھوڑنی اور کوئی اونچی قبر جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو برابر کر دینا ہے۔ یعنی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ کوئی تصویر نہیں چھوڑنی اور کوئی اونچی قبر نہیں چھوڑنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر اونچی ہے، جس طرح ابھی پیچھے ہم نے ابھی پڑھائی ہے کہ اس اونٹ کے کوہان کی طرح ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے خود بھیجا ہے کہ آپ نے اونچی جو ہے وہ قبر نہیں چھوڑنی۔ تو ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حضور کے ہوتے ہوئے صحابہ نے اپنے بھائیوں کی قبر اونچی کر لی تھی؟ ایسا تو ہے نہیں۔ پھر کون سی اچھا پھر قبروں پر تصویریں، اب یہ نا کوئی تصویر نہیں چھوڑنی، مورتی نہیں چھوڑنی، تو کیا صحابہ اپنے بھائیوں کو دفن کر کے ان کی قبروں پر مورتیاں بناتے تھے؟ یہ یہودیوں کی خبریں تھی جن یہ کا حکم کنفرم ہے، جی کنفرم ہے، یہودیوں کی قبریں ہیں۔ تو اس کو مسلمانوں پر یہ تھوپنا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی خیانت ہے۔ تو یہ یہودیوں کی قبریں تھی جن پر مورتیاں بنی ہوتی تھیں اور اونچی اونچی ہوتی تھی۔ تو مسلمان کی اتنی قبر، نبی علیہ السلام کی قبر اتنی ہے کہ اونٹ کا کہانی اس طرح قبر ہے، تو یہ حدیث مسلمانوں پر تھوپنا یہ خوارج کا طریقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا، اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اب آپ دیکھیں گے نا اردو تراجم جتنے بھی وہابیوں کے، جہاں نا بیٹھنا وہاں مجاور کا معنی کریں گے۔ مجاور کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مجاور تھا؟ سیدھی آپ ترجمہ کرو کہ قبر پر بیٹھنا منع ہے، وہ کہیں گے قبر پر مجاور بننا منع ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو تم بدل رہے ہو۔ پکی قبر کرنا منع ہے، اور یہاں پکی سے مراد یہ کہ بالکل اندر والا حصہ، اوپر اگر اس طرح ہے یا کوئی اس کی حفاظتی آڑ دی گئی ہے تو اس میں تو فقہا کہتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمارت بنانا اس پہ بھی اس کا بھی ہے کہ نہیں، آپ علیہ السلام کی قبر بھی سادہ تھی، اسی طرح سادہ رہے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ قبروں پر مت بیٹھا کرو اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز مجاور کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، مجاور کس کو کہتے ہیں؟ مجاور جو بعض اوقات جیسے سمجھو کہ ایک مزار ہے، اس پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، کوئی مطلب ملتے ہیں، اس کو مجاور بولتے ہیں، جو قبروں کی حفاظت کرنے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر پر بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑوں کو جلا دیں اور جلد تک وہ پہنچ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ یہ بیٹھنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں معنی کرتے مجاور کرنے کا۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی قبر کیسی ہونی چاہیے، تو پھر دو صحابہ کی طرف پیغام بھیجا گیا، ایک لحد بناتے تھے اور ایک صندوق کی ٹائپ بناتے تھے۔ جو لحد بنانے والے تھے وہ پہلے آ گئے، تو پھر آپ علیہ السلام کی قبر جو ہے لحد، اس لیے حضور فرمایا اللحد لنا وشق لغیر، لحد قبر بنانا ہمارے لیے اور شک بنانا ہمارے سوا کے لیے۔ تو یہ بھی استحباب بھی ہے کہ بہتر یہ کہ لحد ہو، اگر لحد نہیں تو پھر آپ شک والی یعنی ایسے بنا سکتے ہیں۔ اب لحد جو ہے اس کے لیے بن سکتی ہے جہاں زمین پختہ ہو، جہاں زمین کچی وہاں لحد نہیں بن سکتی، جہاں ہمارے یہاں فیصل آباد میں لحد نہیں بن سکتی، اور سندھ میں جہاں میرا آبائی گاؤں ہے وہاں ہم لحد بناتے ہیں، وہاں زمین کیا پختہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں ابھی بھی 4-5 فٹ نیچے پختہ زمین ہے اور وہاں لحد بناتے ہیں، ابھی بھی لحد بناتے ہیں۔ لیکن یہاں میں جہاں رہتا ہوں فیصل آباد میں یا لحد نہیں بناتے، کیوں مشکل ہے، کیونکہ نیچے جائیں گے کھودیں گے تو ساری اوپر ہی آ جائے گی۔ تو یہ ہے، یہ آسانی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں بن سکتی ہے بنائیں، لیکن لحد بنانے میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، پھر وہ بگلی ٹائپ نکالنا، پھر کھود کرنا، تو یہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے قبریں جو ہے عمیق ہونی چاہیے، گہری ہونی چاہیے اور وسیع ہونی چاہیے، اور اچھی طرح سے ان کو دفناؤ، ٹھیک ہے۔ اور 2 دفنانے، 3 دفنانے، تو پہلے جو پیچھے ہم نے پڑھا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو دفنانے، تو قبر جو ہے وہ نیچے گہری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری پھوپھو جو ہے میرے والد کی میت لے کے آ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا نہیں، جو بھی ہے جتنے شہید ہوئے ہیں وہ ان کو مقام بدر میں ہی ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، دفنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام جب قبر میں رکھتے تھے کسی کو تو پڑھتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ،
اور یہاں ہے والا ملکت رسول اللہ، شاید یہاں لفظوں میں غلطی ہو گئی، یہاں یہ الفاظ ملت رسول اللہ یا یہ والا سنت رسول اللہ یہ لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام پھر اس پر مٹی بھی ڈالتے تھے 3، ٹھیک ہے، اور اس پر پھر پانی بھی ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حدیث میں کہ قبروں کو پکا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر لکھنا منع ہے۔ تو اب پکا کرنا بالکل نہیں کرنا چاہیے، عام طور کچی رہنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پکا نہیں کرتے تو ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ نشان آپ علیہ السلام باقی رکھتے ہیں۔ عثمان بن مظعون کو آپ علیہ السلام نے دفنایا، آگے آئے گا، تو آپ نے ان پر نشان رکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ہاں جو فیصل آباد میں اگر آپ قبر کو پکا نہیں کریں گے، بارشیں آتی ہیں وہ نیچے دھس جاتی ہے، اس لیے بعض لوگ مجبوری کے طور پر سائڈ پر پکا کر لیتے ہیں اور بیچ میں اس کو کچا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر جو مقبرہ بنایا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے، مقبرے بہت بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سندھ میں ہے یا بلوچستان کے ایریاز ہیں یا دوسرے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پختہ ہوتی ہے اور وہاں اوپر پتھر ڈال دیتے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، تو بارش بھی آئے نا تو قبر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بالکل نہیں پتھری رکھنے چاہیے، اور کہیں مجبوری ہے تو پھر سائڈوں پر جو ہے اس کو کر لے تاکہ وہ نشان مضبوط رہے۔ جی آپ نے مبشر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جیسے کہ یہ اس میں جو لکھنے سے مراد کیا وہ جو تختی وغیرہ لگا دیتے ہیں وہ ہے، یا اس سے کوئی دوسری مراد ہے؟ ہاں لکھنا، اتنے لکھنے کا امام جو ہے نا مولا علی قاری اس کی فرمایا کہ اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اس کو جو زینت کے ساتھ اس کو یوں گھمایا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اگر عثمان بن مظعون کی جو قبر پر آپ نے پتھر رکھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی پہچان ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، کل اس کی پہچان کی جائے کہ ہاں یہ اس کی قبر ہے، تاکہ نشانی ہو۔ تو میرے پاس ایک پرانی ایک تصویر آئی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یہ حضرت امام حسن کی ہے، اور یہ امام جعفر صادق کی، اس طرح 4 قبریں تھیں۔ تو میں اب سوچتا ہوں جب میں مدینے گیا تھا نا، واقعی بھی وہاں وہ تھی، لیکن وہاں کوئی نشانی نہیں تھی کہ کس کی قبر ہے۔ اب لکھا جاتا نا تو پتہ چل جاتا کہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، تو بندہ وہاں کھڑا ہو کے بڑا اہتمام سے کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم اتنا چلے پکی آپ نے ٹھیک ہے نہیں کرنی، لیکن نشان تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جناب علی زین العابدین کی قبر ہے، یہ عثمان غنی کی قبر ہے، تو ایک یہ تو نشان ہونا چاہیے۔ اس نشانوں کو نشان بھی ان ظالموں نے مٹا دیے، یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہ حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ عثمان بن مظعون جو ہے فوت ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرہانے پر جو ہے اپنے ایک پتھر رکھا، بلکہ صحابی کو بھیجا کے پتھر لیا، وہ اٹھا نہیں رہے تھے، آپ علیہ السلام خود گئے اور آپ نے بازو اوپر کر کے اس پتھر کو آپ علیہ السلام اٹھا کے لے آئے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے بازوؤں کی جو ہے نا روشنی سمجھ لیں، یا آپ علیہ السلام کی جو چاندنی ہے، چمک ہے بازوؤں کی، تو وہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح چمکتی آپ علیہ السلام کے بازوؤں کی، وہ بھی میں نے دیکھی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ او علموا بہا قبر اخی، میں انہیں پتھر اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، وَأُدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ، اور یہاں میں اپنے کسی گھر والوں کو یہاں میں دفن کروں، تو یہ نشانی کے لیے ہے تاکہ میں بتاؤں کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے، اور پھر اہل خانہ میں سے میں کسی کو یہاں دفناؤں۔ تو آپ علیہ السلام یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بالکل ہی قبر کو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے، نشان ہو، پتہ چلے کہ بھئی یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو جنت البقیع میں بالکل ان لوگوں نے ختم کر دی ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہوتی تو اچھا رہتا۔ اپنے سے فرماتے ہیں مردے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مردے کی جو ہے نا وہ ہڈی کو توڑنا ایسے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا، اس کی قبر کا بھی احترام ہے۔ اب دیکھیں نا، میت مسلمان کی قبر کا احترام ہے، تو آپ علیہ السلام کیسے کہیں گے کہ حضرت علی کو کہیں گے کہ جا کے ان کی قبروں کو توڑو؟ ٹھیک ہے جی۔ تو قبروں کو مسمار کرنا بالکل ٹھیک نہیں اس طرح۔ جی نواز صاحب۔ یہ حدیث شریف وہ لوگ سے جو ہے نا نظروں سے نہیں گزری جو بلڈوزر چلائے وہاں،
हाँ देखें, बिल्डोजर चलाना, सारा कुछ करना, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम की हज़रत अनस कहते हैं कि हम मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को जब दफन किया गया तो आप अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर थे, आंखों में से आंसू बह रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जिसने रात अपनी बीवी से नहीं गुजारी, तो वो इस कब्र में उतरे। तब अबू तला कहने लगे कि मैं उतरता हूँ, तो वो फिर कब्र में उतरे। और फिर तो रात मतलब क्या, क्यों ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी ये हजरत उस्मान के निकाह में थी, तो वो बीमार थी। तो हजरत उस्मान गज़वाए बदर में नहीं जा सके इसी वजह से कि वो बीमार थी। तो उसी दौरान आप फिर एक रात आपने लोंडी के पास गुजारी आपने, तो अगले दिन वो फौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी नाराज़गी की कि मेरी बेटी थी अकेली और आप रात लोंडी के पास आपने गुजारा। तो आपने नाराज़गी का इजहार ऐसे फरमाया कि भाई वो बंदा मेरी बेटी की कब्र में उतरेगा जिसने रात को सोबत ना की हो, ठीक है जी। तो ये एक मोहब्बत वाला एक पैगाम था कि इस तरह नहीं करना चाहिए था कि मेरी बेटी बीमार थी और आप, तो हज़रत उमर उस्मान को नहीं पता था कि वो बीमार रहती हैं, ऐसा नहीं था कि आज अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह फिर अपनी नाराज़गी का इस तरह थोड़ा सा इजहार फरमाया। बाद में मोहब्बत करते रहे, फिर दूसरी बेटी दे दी। तो हमें तो, हम मोहब्बत वाले हैं तो हमें हर चीज़ का एहतराम है। हज़रत अमर बिन आस अपने बेटों से उन्होंने फरमाया, जब आपको मौत का वक्त था आखिरी, तो फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं तो रोने वाली ना आए और ना कोई आग साथ में लाए, क्योंकि वहाँ एक उस वक्त ये कल्चर था कि रोने वाली आ जाती थी और फिर एक तमाशा होता था। तो मुझे जब दफन करना तो मेरी मट्टी पर पानी डालना, ठीक है, मेरी कब्र के इर्द गिर्द बैठ जाना, इतनी देर तक बैठ जाना जितनी देर तक एक ऊंट को कुर्बान किया जाता है, फिर उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं उनसियत पाऊँ तुमसे। और आलम माजा और आजे भी रसूल रबी, और मैं, ताकि फिर मैं अब जो रसूल के यानी कि अल्लाह के जो पैगाम वाले हैं फरिश्ते, उनको अच्छी तरह से मैं जवाब दे पाऊँ। अब ये बहुत बड़ी बात है कि वो फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र पर बैठे रहना। अब वो बैठ कर वो बातें तो नहीं करनी, उन्होंने जिक्र ही करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, फजूल तो नहीं बैठना उन्होंने। तो ये हजरत अमर बिन आस ने वसीयत की कि मेरी कब्र पर बैठे रहना इतनी देर तक कि ऊंट को ज़िबा किया जाए, फिर उसका गोश्त तकसीम किया जाए। ये हदीस आपने लिख लेनी है, और मिशकात में इसका नंबर है 1716। तो इन्होंने एक लिहाज से इन्होंने तो फिर बिदत कर दी। ये हजरत अमर बिन आस हुजूर के बाद, ये यानी कि हजरत अमीर मुआविया के ज़माने तक रहे ना, तो ये तो 40 साल बाद की बात है। तो वहाबियों के नज़दीक तो फिर इन्होंने बिदत इख्तियार की कि मेरी कब्र पर बैठे रहना। ठीक है जी। जी नवाज साहब। हदीस का स्टेटस भी सही है। हाँ, मुस्लिम की हदीस है, रवाह मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो ये अमल भी है। तो आज अगर कोई मुसलमान अपनी कब्र पर कहते हैं भी आप सब आपने तिलावत करनी है, तो वो कहते हैं बिदत है। भाई सहाबी रसूल कह रहे हैं कि आप मेरी कब्र पर बैठे रहना। अच्छा, आज आपको पता है कि ये अहले हदीस जो है वो कब्रिस्तान में कुरान पाक पढ़ने से मना करते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, भाई ये किस तरह हदीस से वो दलील लेते हैं, लेकिन वो दलील आपको पता किस तरह लेते हैं। तो इस पर मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसको रोक के ना रखो बस, ठीक है, और जल्दी उसको कब्र की तरफ ले जाओ और कब्र के सिराने के पास फातिहा पढ़ो और उसके पाँव की तरफ सूरह बकरा पढ़ो। ठीक है, ये हदीस आ गई। इसके ऊपर इन्होंने स्टेटस लगाया जो है वो क्या है, ज़ईफ। लेकिन इमाम बैकी क्या कहते हैं, वह सही अन्नु मौकूफ़ुन, ये सही रिवायत है। अगरचे मौकूफ रिवायत है लेकिन सही रिवायत है। ये मौकूफ कहते हैं जिसका सहाबी तक बात पहुंचे, तो वो तो सही कह रहे हैं। तो सहाबी का अमल है ना, ठीक है, सहाबी कह रहा है कि आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, कुरान पाक, सूरह बकरा पढ़ सकते हैं। तो अब वहाबी कह रहा है कि नहीं पढ़नी है, सहाबी कह रहा है पढ़ सकते हैं। तो आपने किसकी माननी है, सहाबी की कि वहाबी की? सहाबी की। हजरत अबू मुलैका, ये बड़े सहाबी हैं। अबू मुलैका सहाबी तो नहीं है, ये ताबई हैं। मैंने मेरे थीसिस में इनका बड़ा जिक्र है, बड़ा ये कमाल के वो ताबी। गालिबन जब ये तशरीफ लाए थे ना अबू मुलैका मदीने में,
तो उसी दिन आप अलैहिस्सलाम को दफनाया गया था। तो बड़ी उम्र थी इनकी, 119 साल मेरे ख्याल उनको अल्लाह ने उम्र दी, और काफ़ी अरसा तक ये मक्के के इमाम रहे हैं। और ये 20 तरावी पढ़ाया करते थे अबू मुलैका, जो तरावी का टॉपिक है ना जो उसमें, तो ये 20 तरावी पढ़ा करते। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के भी शागिर्द हैं, हज़रत यानी तमाम सहाबा के शागिर्द, हज़रत अली के, हज़रत उस्मान के, हज़रत उमर के, तमाम से इन्होंने काफ़ी इल्म हासिल किया अबू मुलैका। तो ये कहते हैं कि जब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फौत हुए, अबू बकर के जो है वो बेटे, तो वो फिर उनको हबशा में फौत हुए, उनको वहाँ से मक्के लाया गया, ठीक है। तो वहाँ उनको दफन किया गया मक्के करीब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला जब गई तो उनका वहाँ से जिक्र हुआ, तो वहाँ फिर वहाँ अपने भाई की कब्र पे गई, ठीक है। वहाँ पे कुछ आपने अशार पढ़े, आपने फरमाया कि अगर मैं साथ होती तो फिर वहीं आपको दफनाती, यहाँ आपको ना लाया जाता। फिर आपने अपने भाई की जुदाई में शेर पढ़े कि हम रहते थे, साथ रहते थे, तो कैसा वक्त था, लोग कहते थे जुदा नहीं होंगे, जब हम जुदा हो गए तो फिर ऐसे जुदा हुए कि वे मिले नहीं। तो ये आपने फिर दुख भरे जो है ना वो ये पढ़े। आखिरी हमारा टॉपिक है, इससे अगला छोटा सा होगा, ये टॉपिक है मैयत पर रोने का। मैयत पर रोना आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है, इस बारे में जो है वो अहादीस है मैयत पर रोने से मना। आप अलैहिस्सलाम का बेटा था इब्राहिम, जब वो फौत हुए तो उनका रज़ाई भाई था अबू सैफ कैन, ठीक है ना, लोहार था, तो वहाँ परवरिश पाई। तो आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो प्यारा हो गया था, आप गए, आपने उसको चूमा और उसका जो बच्चे में खुशबू होती, छोटे बच्चे, उसको आपने सूंघा। आप अलैहिस्सलाम की आंखों में से आंसू आ गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलल्लाह आप भी रो रहे हैं, मतलब आप भी या रसूलल्लाह? तो आपने पढ़ा, या इब्न औफ, ए औफ, ये रहमत है, ठीक है जी। तो ये आंखों से जो निकलते हैं आंसू और जो दिल गमगीन होता है, तो हम जबान से वो नहीं कहते, बस वही कहते जो हमारा रब राजी हो, ठीक है। व इन्ना बिफराक या इब्राहिम लमाज़ून, ए इब्राहिम तेरी जुदाई में हम गमगीन हैं, ठीक है, इतना हम कहते हैं। ऐसी बात नहीं कहते जो जिससे हमारा रब राजी हो। तो आंखों से जो ये जो पानी का निकलना होता है, ये शफकत होती है, ठीक है जी, मोहब्बत होती है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, जी मुबशर साहब। हजरत ये सवाल था, ये एक अल-मुसद्दक़िल हाकिम में एक हदीस थी जो हजरत फातिमा के बारे में आई है कि वो जनाब इनके हजरत हमजा की कब्र पर जाया करती थी और वहाँ मतलब गम किया करती थी। तो उसके बारे हज़रत में हजरत फातिमा, क्या बता? हज़रत जी फातिमा जी ज़हरा, जी हजरत। नहीं मेरे इल्म में नहीं है, मैं भेजिएगा इंशाल्लाह देख लेंगे उसको। हाँ, जी हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की बेटी ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि मेरे बेटी की रूह कब्ज़ हो रही है, आप तशरीफ़ ले आइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब भेजा कि जो अल्लाह की चीज़ थी वही जिसने दिया था वो ले रहा है, तो हर एक का वक्त मुकर्रर है, तो आप सब्र करें और इस पर अजर पाएं। फिर भेजा कि आपको कसम दे के कहते हैं कि आप तशरीफ़ ले आए। तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, साद बिन उबादा के साथ, मुआज़ बिन जबल थे, उबई बिन काब थे, ज़ैद बिन साबित थे। तो आप अलैहिस्सलाम गए, बच्चे को उठाया, आखिरी उसकी सांसें थी, आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो साद ने कहा, या रसूलल्लाह मा हाज़ा, ये क्या है? फरमाया, हाज़ी रहमतुन, ये रहमत है, जअलहुल्लाहु फी कुलूबि इबादी, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है। फ़इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादी, तो अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, वो अर्रहमा, जो दूसरों पर रहम करते हैं। ये एक रहम शफकत है कि ज़ाहिर है बच्चे को उठाया, प्यार किया, वो अल्लाह को प्यारा हो रहा है, तो ये शफकत है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, तो ये रहमत है। तो ये वो रोना मना नहीं है, जो क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की तालीम थी कि आपने जो है ना वो क्या करना है, सर नहीं पीटना, यानी गालों को नहीं मारना, जो आगे हदीस आएगी। तो फिर सहाबा पूछते थे, या रसूलल्लाह फिर आपकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उनकी वजाहत फरमाते थे, ये वो रोना नहीं है, ठीक है जी। अगली हदीस में भी इसी तरह, ठीक है ना। ये हदीस है, लैस मिन्ना मन दरबल खुदूद, वो हमें से नहीं है जो चेहरा पीटे, ठीक है ना, गाल पर मारे और गिरेबान फाड़े और जाहिलियत वाली सी बातें करे, ठीक है जी, ये इस तरह ना करें, ठीक है जी। तो आगे हदीस में इसी तरह, हाँ,
حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو نا گنودگی طاری ہو گئی آخری ٹائم پہ، تو ایسے بے ہوش ہو گئے، تو ان کی جو بیگم تھی وہ نا انہوں نے چیخ مارنی شروع کر دی۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمائی کہ میں اس سے بری ہوں جس نے سر منڈایا ہو، چیخا ہو، ہاں چلایا ہو، تو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے فوراً سے منع کیا کہ آپ نے چیخنا چلانا نہیں، تو کیونکہ عورتوں میں یہ پائی جاتی ہے چیز، تو پھر ہم نے کیا کرنی، اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ ایک جاہلیت والے کام ہے، فخر کرنا، ٹھیک ہے نا، حسب پر فسق کرنا، تان دینا نسب میں کہ یہ میرا حسب تو یہ کہ میں فلاں چودھری ہوں یا فلاں کا یوں ہوں، اور دوسرے کے نسب پر تان دینا تم تو کمی ہو، اس طرح یہ، اور جو ہے وہ رونا پیٹنا، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ ستاروں سے بارش مانگنا، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ یعنی کہ آپ نے یہ بتایا کہ کام نہیں کرنے، یہ جاہلیت والے کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو رونی یعنی جو نوحہ کرے اگر وہ توبہ کے بغیر مری ہے تو قیامت کے دن اسے ایسا لباس پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جو اس کے جسم سے کیا ہو جائے گا، چپک جائے گا، خطرناک لباس ہوگا جو نوحہ کرنے والی ہیں۔ اس وقت نوحہ کرنا ایک فیشن تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا غالباً کہ حضرت ام سلمہ کہتی جب میرا شوہر فوت ہو گیا نا تو میں نے کہا میں نے اس طرح کا نوحہ کرنا ہے نا، یہ ایک تاریخ رقم ہو جائے گی، اور ساتھ میں میرا ایک ساتھ دینے کے لیے ایک عورت بھی آ گئی کہ ہم نے خوب نوحہ کرنا ہے، تو یہ میرا شوہر، یہ میرا ایسا، یہ میرا ویسا، یہ میرا ایسا، تو خطرناک نوحہ کرنا ہے، تو ان میں یہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے پھر سختی سے منع کیا کہ اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے حدیث آ رہی ہے کہ جو کہتا واہ جبلا، واہ میرا بچہ پہاڑ، میرا بیٹا پہاڑ، میرا فلاں پہاڑ، تو وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو فرشتے کہتے ہیں اس سے ہاں تو یہی تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بچپن میں نے دیکھا میری دادی مجھے لے کے جاتی تھی، جب کوئی فوتگی ہو نا تو مجھے لے کے جاتی تھی، جلدی جلدی پہلے عورتیں پہنچ جاتی نا رشتے داروں کے، تو دادا لوگ بہت کم جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے پھر لے کے جاتی تھی، پھر وہاں میں بیٹھتا دیکھتا تھا، تو اس طرح کی اس کی خوبیاں اور صفتیں بیان کرتی تھیں عورتیں اس مردے کی، تو میرا دل کرتا تھا کاش کس کی جگہ میں ہوتا کہ اتنی اس کی تعریف ہو رہی ہے بچپن میں۔ تو اس طرح کی خوبی بیان کی جاتی ہیں مردے کی کہ بندہ اگلا کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے حدیث آ رہی ہے، آپ سنیں گے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں واہ جبلا، واہ میرا پہاڑ جیسا بیٹا، دنیا میں زندہ ہے تو کوئی قدر نہیں ہے، جب فوت ہو جائے تو پھر جناب علی زمین و آسمان ایک ہو جاتا ہے، زندوں کی قدر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے یہاں اکثر اہل سنت میں یہ کمی ہے کہ وہ زندوں کی قدر نہیں کرتے، بندہ فوت ہو جائے پھر کہتے ہیں ہاں جی بڑا عالم تھا، بڑا ماشاءاللہ یہ تھا وہ تھا، جب زندہ تھا تو پوچھتے نہیں تھے کیا ہے کیا نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، بھائی زندوں کی قدر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، ہاں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں وہ چیز پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی رشتہ دار اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہوگا شاید، تو آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا اس نے، تو آپ علیہ السلام نے بھی کوئی نہیں جھڑکا، خیر آپ چلے گئے۔ پیچھے کسی صحابی نے بتایا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے تو نبی علیہ السلام سے بات کی ہے کہ تمہیں نہیں پتا مجھے کیا مصیبت پہنچی ہے، تو فوراً پھر پشیمان ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس آئی، تو راوی کہتے ہیں کوئی دربار نہیں تھا، سیدھے آپ علیہ السلام کے پاس آئی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عارف کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، مطلب معذرت کرنے آئی ہوں۔ آپ نے کوئی اس کو تنبیہ نہیں کی، کوئی مطلب نہیں کہ تم نے مجھے کیوں جواب دیا، بس فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو یہ کہ پہلے صدمے کے وقت کیا جائے، اچانک جیسے فوتگی یا کیسے نقصان کی خبر ہوئی اس وقت اس وقت صبر کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے نا، بھائی فوت ہو گیا تو اس وقت صبر کرنا، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لوگ ملتے ہیں، تو اس وقت صبر کرنے کی بہت زیادہ کیا ہے فضیلت ہے۔ اچھا، جو مسلمان آپ نے فرماتے لا یموت للمسلم صلاۃ، جو 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں
تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، صرف قسم پوری کرنے کے لیے، کیونکہ جنت کی طرف جاتے ہوئے وہاں پل صراط سے گزرنا پڑے گا، صرف قسم پوری ہوگی تو جس کے بچے فوت ہوئے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے انصار کی عورتوں سے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو جنت میں لے گئے، وہ جنت میں جائے گی۔ تو عرض کی اصل جس کے 2، فرمایا جس کے 2 ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے بچے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بھی تمہارے لیے پیش رو ہوں گے، یہ بھی تمہارے لیے آگے لم یبلغ الحنس، جب وہ جوانی کو نہ پہنچے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، تو کیونکہ بچہ چھوٹا فوت ہو جائے نا، دکھ بہت لگتا ہے، ایک تو کھیلنے کا اس کا وقت ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے، یاد بہت آتا ہے، تو اس وقت صبر کرنا بہت اہم ہے، پھر اس کا صبر کا اجر یہ کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی چھوٹے بچے کو فرشتے اس کی قبر اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، جب تو نے اس کے بیٹے کیا اس کی روح نکالی تو میرے بندے نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون جو کچھ پڑھا تو اس نے یا اللہ تیری حمد کی، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لو، محل بنا لو، اس محل کے باہر لکھ لو بیت الحمد، اس نے حمد کی ہے، اتنی تکلیف پر بیٹا اس کا فوت ہو گیا، اس کا بہت قریب بچہ فوت ہو گیا، تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے روایت میں آ گیا، مجھے یاد آئی تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی سے یہی ہے، جو بندہ یقول اللہ فرماتا ہے میرے بندے، ٹھیک ہے، آپ نے فرماتے ہیں بندے کے لیے عجب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو خیر پہنچتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے مسلمان، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا حمد کرتا ہے، تو اللہ اسے ہر طرح سے اسے کیا دیتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو دروازے آسمان میں، ایک آسمان کے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرا سے اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں دروازے روتے ہیں، فما بقت علیہم السماء والارض، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روتے، جو کافر ہے، جو مومن ہے ان پر آسمان اور زمین کیا ہوتے ہیں، روتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو چھوٹا بچہ جس کا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرماتا ہے اس کے لیے بیت الحمد بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اگلا ٹاپک ہے کہ کسی کے لیے رونا اس کو عذاب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حدیث ہے کافی ساری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر روایت بیان کرتے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، اس کو عذاب کیوں ملے گا؟ ہاں ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام ایک یہودی کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ وہ تو جہنم میں عذاب میں ہے، تم اس کے لیے رو رہے ہو۔ تو یہاں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کسی کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ملے گا، اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری روایات اسی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ اس کا انکار کرتی ہیں، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت کے رونے سے نہیں، گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب محدثین اس کا رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ اس میت کے لیے تکلیف دے کر ثابت ہوگی جس میت کی یہ وصیت ہو کہ ہاں میرے مرنے کے بعد تم نے رونا ہے، یا وہ خوش ہوتا ہو اس بات پہ، اس کے لیے ہوگی۔ اس سے تمام روایت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ تو پہلا تو رونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، یعنی جب وصیت کر کے گیا کہ ہاں، پہلے زمانے میں شاید ایسا ہوتا تھا، جیسے لوگ روتے بھی تھے پھر اس کے پیچھے بھی جاتے تھے اور اس طرح چیزیں ہوتی تھیں، تو اس لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام روایات اسی پر میں اختلاف صحابہ ہے، تو ہم نے اس کا جو ہے تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میت پر اس وقت عذاب ہوگا جب اس پر راضی ہو یا وہ کیا کر گیا، وصیت کر جائے، ٹھیک ہے جی۔ آخری باب ہے زیارت قبور۔ ماشاءاللہ آپ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں۔
جی جو آخری باب بالکل مختصر ہے، اس میں ہمیں ٹائم کوئی 5 منٹ کا لگے گا، تو تھوڑا سا پیچھے ہم دوہرا لیتے ہیں۔ جی سید گیلانی صاحب السلام علیکم۔ گیلانی صاحب جی، اور بھائی تھوڑا سا دوہرا لے پیچھے سبق کو تاکہ آپ کی شمولیت رہے۔ جی حارث صاحب کیا ہم نے پڑھا اس میں، اس کا خلاصہ بیان کریں تھوڑا سا۔ یہ حضرت ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ جو غم مناتے ہیں زیادہ، روتے ہیں پیٹتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی اور اس طرح لکھتے ہیں کہ جو نوحہ کرتی ہیں عورتیں، یا اس طرح وہ توبہ کے بغیر اگر فوت ہو جائیں تو ان کو لباس پہنایا جائے گا، چمٹ جائے گا اس کے جی جی ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہو اور گیا، ٹھیک ماشاء۔ قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے فرماتے میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، ہاں اب زیارت کرو، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں قربانی کا گوشت رکھنے سے، جمع کرنے سے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تم اس کو جمع نہیں کر سکتے، اب تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نبیذ سے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ تو اب اس کو پی سکتے ہو، صرف شراب نہیں اس ایک برتن میں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں کہ قبروں کو پہلے منع تھا، بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ قربانی کا گوشت رکھنا منع تھا، بعد میں اجازت ہو گئی۔ پورا سال جب بھی چاہے آپ، اس پہ میری حدیث بھی ہے کہ کتنا عرصہ آپ رکھ سکتے ہیں قربانی کے گوشت کو۔ تو حضرت علی، مسند احمد میں روایت ہے، تو حضرت علی تشریف لائے تو آپ کو قربانی کا گوشت پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر والوں کا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ غالباً نبی علیہ السلام کے گھر آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ علیہ السلام نے تو منع کیا 3 دن سے زیادہ رکھنا، کہ نہیں حضور نے اجازت دے دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے تو قربانی کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، فرمایا پورا سال اس کے لیے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مسند احمد میں روایت ہے، اس پر میری ویڈیو ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی، تشریف لائے، دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے ان کی قبر کی اجازت کی دعا مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ اب اس میں مختلف نظریات ہیں۔ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے استغفار کی، کیونکہ وہ جنتی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ گار ہیں جو بھی، کیونکہ وہ ایک تو زمانہ فطرت میں فوت ہو گئے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، تو وہ مسلمان ہیں، اہل سنت یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کی قبر پر جایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ زیادتی ہے جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی، کہ نبی علیہ السلام تو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت بھی مانگی، اللہ نے دے بھی دی، اب مسلمانوں کے لیے انہوں نے اس قبر کو منع کیا ہوا ہے۔ بلکہ 2004 میں تو انہوں نے کوڑا اور گندگی پھینکی گئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے اس پر جو ہے نا کافی احتجاج کیا تھا۔ غالباً 2002 میں اس وقت کراچی میں تھا، تو بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھی، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں اہل فطرت میں سے تھے نبی علیہ السلام کے والدین، تو وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے جی۔ قبرستان میں جانے کی دعا کیا ہے؟ مختلف دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک السلام علیکم اہل الدیار من المؤمن والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہے السلام علیکم اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن ہے، ٹھیک ہے جی، البانی کہتے ہیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان اس کو مانتے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ علیہ السلام رات کو میرے پاس آپ علیہ السلام رہے ہیں تو جنت البقیع کو آپ جاتے تھے رات کو، قبرستان، تو وہاں کہتے تھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا معجلون وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد۔ تو آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے گئے ہو، جو تم سے وعدہ ہو چکا ہے، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تو ہم بھی ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب زیارت قبور کے لیے جائیں تو کس طرح کریں؟ فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ بھی پڑھ لیں آپ۔
یہ آگے روایت موضوع ہے جس میں محمد بن کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو اپنے والدین کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کرے تو اس کے لیے بخشش لکھی جاتی ہے. موضوع ان من گھڑت روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورتوں کی جو قبروں کی زیارتیں کرنے والی عورتیں ان پر لعنت ہو. یعنی جو عورتیں قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت ہو. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی رخصت سے پہلے ہے. یعنی جب آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا نا کہ آپ نے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جانا، تو اس وقت آپ نے پھر عورتوں کو بھی خاص منع کر دیا تھا. ان عورتوں پر لعنت ہوتی جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. فلما رخص دخل فی رخصتہ، جب آپ علیہ السلام نے رخصت دے دی نا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، اب تم جا سکتے ہو، تو اس رخصت میں الرجال مرد بھی شامل ہیں، النساء عورتیں بھی شامل ہیں. تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان، مرد بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ مکروہ ہے عورتوں کا قبرستان جانا، اس لیے کہ ان میں صبر کم ہوتا ہے اور جزا فضا زیادہ کرتی ہیں، تو مناسب ہے کہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس پر میری ویڈیو بھی ہے اور مفتی اکمل صاحب کا بھی بیان ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر راستہ امن والا ہے عورت کے لیے اور ساتھ میں اس کا کوئی جو ہے وہ محرم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے اس نے جزا فضا نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، اور پردے میں جا رہی ہے، 4 چیزیں ہوں تو پھر جا سکتی ہے. یہ یعنی قیود اور شرائط ہیں کہ وہ جزا فضا نہ کرے اور وہاں جائے جو تلاوت کرے، ٹھیک ہے، ساتھ میں اس کا محرم ہو اور راستہ بھی امن والا ہو، وہاں بھیڑ نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں 10 محرم کو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، 9 محرم کو، 10 محرم کو لڑکے، نوجوان لڑکیاں، یہ وہ ادھر قبرستان میں رش لگا رہتا ہے، تو ایسے دنوں میں نہ جائے. ٹھیک ہے. عام روٹین میں اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے ماں جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے اپنے شوہر کی اس قبر کے لیے، تو وہاں جا کے تلاوت کر سکتی ہیں. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو میں آپ علیہ السلام کی قبر پہ آتی تھی تو بس چادر رکھ لیتی تھی، ویسے آ جاتی تھی. جب حضرت عمر وہاں دفن ہو گئے تو پھر میں چادر لپیٹ کے پھر آتی تھی، عمر سے حیا کرتے ہوئے. اب اس میں سے بہت سارے مسائل نکل رہے ہیں کہ عمر تو قبر میں ہے، تو حضرت عائشہ حیا فرما رہی ہیں کہ میں ان عمر کی حیا کی وجہ سے میں جب آتی تھی تو پھر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے آتی تھی. جی حارث بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ حضرت میں وہ موضوع حدیث کا کہہ رہا تھا، وہ مشکات میں پھر انہوں نے کیوں لکھی ہوئی ہے اگر موضوع ہے تو؟ ہاں وہ محدثین نے لکھی ہیں، بہت ساری روایات ہیں، موضوع محدثین لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تحقیق کی جا سکتی ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے. انہوں نے جمع کرتے گئے، بعض کا توجہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سارا پروسیس کر کے لکھنا پھر ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر جمع کر دیتے تھے، اس کے بعد پھر آپ پر کہتے تھے آپ بھی اس کو دیکھ لو. پھر آپ ان کے اصول کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک راوی ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا. جب سند میں ایسا راوی آ جائے جو حدیثیں گھڑتا تھا، بناتا تھا، تو پھر اس روایت کو ہم موضوع کہتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک ہو ہے گیا. جی. ہاں ٹھیک. تو آج ہم نے کیا پڑھا جی محمد اویس صاحب؟ جی محمد اویس جی صاحب حضور، آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے تدفین اور اس کے کفن و دفن کا بیان پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا میت کے حوالے سے، ہم نے غسل کے حوالے سے، اور اس طرح نوحہ کرنے والے، رونے والے، اور یہاں تک کہ قبر کا بیان پڑا ہے یہاں تک آخر چلے تک. ماشاء اللہ، بہت خوب. کافی چیزیں الحمدللہ آپ کے علم میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. جی جی بہت ماشاء اللہ الحمدللہ. جی احمد رضا صاحب. مفتی صاحب آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی کہ میت کی ہڈیاں توڑنا ایسے جس طرح زندہ کی ہڈیاں توڑنا، تو کیا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. مجبوری ہے اگر کہ جائز نہیں. کوئی قتل کا معاملہ ہے یا ایسا معاملہ ہے حکومتی سطح پہ مجبوری ہے، وہ الگ ڈبیٹ ہے، لیکن عام طور پر یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی.
ठीक हो गया, आपका साथ बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह इसी तरह साथ देते रहिए, पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ आपका किताब सलात मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो अब आप जो है ना वो आगे जाएंगे किताब ज़कात की तरफ। ठीक है जी। अहम जो टॉपिक था आपका नमाज में, ठीक है जी, जिसमें आपकी नमाजें कवर हो गई, मसाइल कवर हो गए हैं, सुन्नतें कवर हो गई आपकी, और तहज्जुद और इशराक और वितर, काफ़ी सारी चीज़ें आप दोबारा भी उनको देख सकते हैं वीडियोस को, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है जी। तो ये तो ख़ास तमन्ना होती है, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे मिशकात को पढ़ो, मिशकात को जितना हो सके मिशकात को पढ़ो। तो मुझे भी खुशी है कि हम इसको पढ़ के, क्योंकि मैं इसको 3-4 मरतबा पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो पहले अरबी पढ़ता हूँ 2-3 मरतबा, फिर उसको उर्दू भी कहीं मुश्किल अल्फाज हो उर्दू देखना, फिर उसकी शरह भी देखना, सारा कुछ है वो। तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको पढ़ाने का, पढ़ाने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो ये बहुत अच्छी किताब है, इस पे जितना आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे दोनों जहां में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।